السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے ذکی الرحمان ہے سرگودا سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نواب کالا باغ ملک امیر محمد خان مرحوم کے دور کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ پاکستان میں ان سے بہتر نظام حکومت کوئی نہ چلا سکا۔ اگر ایسا ہے تو آپ کے خیال میں ان کے کامیاب منتظم اور کامیاب گورنر ہونے کا راز کیا؟ ذکی الرحمان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ خائن نہیں ہیں، بددیانت نہیں ہیں، چور نہیں ہیں اور میرٹ، آپ نے اپنے کسی کو نوازنا بھی نہیں ہے آؤٹ آف دا وے جا کے، اور آپ نے لوگوں کو لوٹنا بھی نہیں ہے، تو اور کون سی کوتوپ چل رہی ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گورنر اس وقت اوپر بھی ایوب خان فیلڈ مارشل، وہ ایک بہت بڑی مشین ہے۔ گورنر ہو گیا، پریزیڈنٹ ہو گیا، پرائم منسٹر ہو گیا، یہ آپریٹرس ہوتے ہیں۔ تو دی انٹائر مشین واز فنکشننگ ان اے لاٹ۔ ایسی صورت نہیں ہے کہ وہاں کوئی بالکل ہی کو ستہ خانہ والی صورتحال تھی، قطعاً نہیں۔ لیکن اوور آل بات آپ کی درست ہے، بنیادی طور پہ وہ ایک سخت گیر آدمی تھے، اور وہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ جیسے ایک باپ کے ہمارے ہاں ایک عام ایکسپریشن ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کہ اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ تو وہی اپنا ان کا تھا، سخت گیر آدمی تھے، ڈسپلن۔ زندگی دیکھو، زندگی ہے ہی ڈسپلن۔ انسانی جسم اس وقت تک صحت مند ہے جب تک وہ ڈسپلن میں چل رہا ہے۔ ایک آدھ اس نے مس بہیو کرنا شروع کیا تو تباہی شروع۔ وہ ڈسپلن تھے، دیانتدار تھے، میرٹ کی تین اور کو توپ نہیں ہوتی۔ ان گنت تو ملازم ہوتے ہیں اسٹیٹ کے پاس، کمشنر بھی آیا تو ڈپٹی کمشنر آیا تو پھر اسسٹنٹ کمشنر آیا تو فلانے میں نیچے وہ قانون گو تک پتہ نہیں اسٹیٹ کا۔ یہ ساری مشین کے فنکشن ہوتے ہیں۔ اب مشین کو پتا ہو کہ آپریٹر ہی چور ہے، اگر وہ مرزے پرزے بیچ میں سے نکال کے بیچ رہا ہے تو اس مشین کا وہی حال ہوگا جو پاکستان کا ہوا۔ تو اور کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تھے، اپرائٹ تھے، دیانتدار تھے، اور یہ اور منتظم کیا ہوتا ہے، ڈسپلن تھے، میرٹ پہ یقین رکھتے تھے۔ واللہ اللہ خیر چلے، اوپر بھی ڈنڈا تھا، نیچے بھی ڈنڈا تھا، اور ہمارے یہاں تو محاورہ ہے، ڈنڈا پیر ہے بگڑے ہیں تگڑے ہیں۔ جس طرح کے ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے ذرا ایک کی جگہ 4 ڈنڈے چاہیے، تو اور کوئی خاص بات نہیں۔ حسن ملک صاحب، پہلی بات ہوئی ہے دیانتداری سے مجھے اعتراف کرنا چاہیے۔ آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ نواب آف کالا باغ، لیکن میں چند بنیادی باتیں جانتا ہوں۔ نواب کالا باغ دست راست تھے ایک زمانے میں، ایوب خان کے نواب تھے، اور ان میں وہ سبھی کچھ مورلیس سبھی کچھ موجود تھا جو عام طور پہ نوابوں کی پہچان ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک عبادت گزار آدمی تھے، لیکن ان کی ان کی میں بہت بڑی تھی۔ وہ انتہائی دیانتدار تھے، ان کے اپنے اصول تھے جن پہ وہ ساری زندگی، اوور آل ان کی گورننس بڑی زبردست تھی، شاندار تھی، اس میں اتھارٹی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ تھی۔ لیکن وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے حکمران گزرے ہیں ان میں سے وہ 90% لوگوں سے بہتر آدمی تھے۔ آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہم، لیکن وہ ایک باوقار آدمی تھے۔ اس سے زیادہ میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ محاورہ میرا نہیں ہے، تاریخ میں نے نہیں لکھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ کبھی کوئی بھائی چھوڑا۔ باپ کو اس نے اندر کر دیا، اور جن کنڈیشنز میں رکھا وہ بھی تاریخ میں درج ظاہر ہے۔ میں تو ان کی کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا۔ ہمارے جو بنو امیہ نے کیا کیا، کربلا میں دونوں طرف کون تھے؟ امام عالی مقام اور اس
دنیا کی تاریخ کے سب سے مقدس، سب سے پیارے، سب سے قابل احترام گھرانے کے ساتھ. اس کے بعد بنو امیہ کی، بنو عباس نے قبریں کھود دیں. یہ اس کے بعد آٹومنز ہیں، جیسے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں. نارمل بات تھی، باپ بیٹے بھائی مروا دینا، کوئی ایسی بات نہیں. مغلوں کی مثال میں دے چکا ہوں. سو یہ اگر اس میں وفا نہیں ہے، نواز شریف تو ویسے اس کی تو وہ تو کلائمبر ہے بیسیکلی، ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. ایک بہت بڑے حادثے کی پیداوار. قدرت میرا خیال ہے اس لمحے پاکستان سے بے تحاشا ناراض ہوگی جب یہ آدمی پالیٹکس میں آیا، اور اس نے پاکستان کے سیاسی کلچر ہی نہیں، اخلاقی ثقافتی کلچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. میں اکثر کہتا ہوں، وہ 80s کی بات ہے، مجھے اس پروفیشن میں آئے ہوئے کافی سال ہو چکے تھے، میں نے کبھی لفافہ جرنلزم کا ذکر ہی نہیں سنا تھا. اس کے بعد پھر جو گند مچا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے وقت نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ ہیں عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری، یہ وہ لوگ ہیں جو انسائڈرز ہیں. یہ اپوزیشن میں بھی ہوں تو انسائڈرز ہی ہوتے ہیں. یہ کوریڈورز آف پاور تک ان کا ایکسیس ہوتا ہے. اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تو ان کو نواز شریف جوائن کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا، یا بعد میں سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں. اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس میں ایک اور بات اس بات کے اندر ہے، اور وہ یہ کہ دے فیل کہ دس از دی اینڈ آف یہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے. اچھا، آپ کے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی قیادت ان کے ساتھ وفا کرے گی. یہاں میں بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں. بھٹو صاحب نے جے رحیم سے لے کے مختار رانا اور پھر جو دلائی کیمپ میں ان کے ساتھی قید تھے جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا، ان کے ساتھ وہ وفا کی تھی. سیاست میں وفا نہیں ہوتی. تو اس لیے کہنا کہ پیپلز پارٹی، لیکن ایک بات، پیپلز پارٹی زرداری میں نہیں جانتا بلاول کو بالکل ہی. ان میں پھر کوئی رکھ رکھاؤ کو وزاداری ایک خاص طرح کا نا جو ٹرائبل بندے کا ہوتا ہے، وہ زرداری صاحب کا ایک مزاج ہے. وہ دوست پرست آدمی ہیں، ایک حد سے آگے وہ نہیں میرا خیال ہے جاتے ہیں. بٹ اوور آل میں ایک تھم رول کی بات کر رہا ہوں، ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ سیاست میں یہ وفا شفا جو ہے نا، یہ کوئی ہیر رانجھا، کوئی لیلا مجنو، کوئی شیریں فرہاد ٹائپ قصوں میں ہوتی ہے، باقی نہیں. وفا وغیرہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں.